حضرات محترم، گرامی قدر بزرگان دین، آج الحمدللہ رمضان شریف کا اختتام ہے اور رمضان شریف کے مقدس مہینے کا مقدس دن اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، اور آج یہ مہینہ ہم سے گلے لگ کر جدا ہونے کو ہے۔ آئندہ نہ جانے کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ آئندہ رمضان شریف آئے، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے زیر زمین ہوں، زمین کے نیچے ہوں۔ اس لیے مسلمان آج کے جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، جمعۃ الوداع کے نام سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کو الوداع کہہ دیا، اب یہ رخصت ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا کہ جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں ہے۔ شریعت اسلامی میں، شریعت محمدی میں جمعۃ الوداع کے نام سے کوئی تہوار نہیں ہے۔ یہ جمعہ جیسے اور جمعے آتے ہیں اسی طرح روٹین کا جمعہ ہے۔ اس جمعے کے ساتھ اس کو الوداع کا جمعہ کہنا اور اس کے ساتھ کوئی مخصوص اعمال جوڑ دینا شریعت میں ثابت نہیں۔ آپ میری گزارشات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو الوداع کا جمعہ کہنا اور اس کے ساتھ کوئی مخصوص اعمال جوڑ دینا، ایسی نماز پڑھو، اتنی رکعتیں پڑھو، ایک فلانی سورت پڑھو، فلانی تسبیحات کرو، ایسا کوئی خاص ورد ثابت نہیں ہے۔ قضائے عمری پڑھو جی اس دن، یہ پڑھو جی وہ پڑھو، ایسا شریعت میں کوئی خاص ورد، خاص عمل ثابت نہیں ہے۔ جیسے رمضان شریف کے اس جمعے سے پہلے 4 جمعے ترتیب وار آئے، روٹین سے آئے، اسی طرح یہ بھی 5واں جمعہ ہے۔ جیسے ان جمعوں کے اندر کوئی خاص عمل شریعت کی طرف سے مقرر نہیں تھا خصوصی طور پر، ایسے اس جمعے کے اندر بھی الوداعی جمعہ ہونے کی وجہ سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ دوسری بات بھائی شکرانہ بھی ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے خیریت سے دے دیا، اس پہ شکر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک فکر بھی دامنگیر ہے۔ شکر کے ساتھ ساتھ ایک فکر دامنگیر ہے۔ فکر یہ دامنگیر ہے، فکر یہ چمٹی ہوئی ہے ساتھ میں کہ آج کے دن سے ڈر بھی لگ رہا ہے، آج کے دن سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ جہاں شکر اور خوشی ہے، خوشی ہے جی رمضان خیریت کے ساتھ اختتام کی طرف جا رہا ہے، شکر ہے جی اللہ نے جمعے کا دن نصیب فرما دیا۔ جمعے کے دن کے ساتھ ساتھ ایک ڈر بھی لگ رہا ہے۔ ڈر وہ کیا ہے؟ وہ اپنی میں 15 منٹ کی گفتگو میں آپ کو ڈر سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے دن کے ساتھ ایک ڈر بھی ہے۔ وہ ڈر کیا جو حدیث سے ثابت ہے؟ وہ حدیث پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبے کے لیے تشریف لائے۔ اب میں آپ کو وہ ڈر بتانا چاہتا ہوں، آج کے ساتھ ڈر کیا ہے، خوشی کے ساتھ اور شکر کے ساتھ ڈر کیا ہے۔ وہ ڈر یہ ہے جو حدیث پیغمبر سے ثابت ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، اور جمعۃ المبارک میں تشریف لائے۔ جب ممبر پہ آئے تو ممبر کے 3 زینے تھے، 3 سیڑھیاں تھیں۔ صحابہ کرام کو ایسے حضور کا حجرہ مبارک کھلا، تشریف لائے، ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہاں پیغمبر کا ممبر ہے، درمیان میں جو جگہ ہے اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، 7 پیغمبر کے گھر کی دیوار ہے، وہاں سے چٹخی کھلی اور رسول ممبر پہ تشریف لائے۔ اس کے جو درمیانی جگہ ہے، اس حدیث کے راوی امام بخاری ہے، ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جو جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ پیغمبر تشریف لائے اور یوں جب آرے صحابہ بیٹھے ہوئے، ادھر برابر وہ اصحاب کا چبوترا ہے جہاں صحابہ بیٹھ کر رسول سے قرآن یاد کیا کرتے تھے،
جہاں مسائل یاد کیا کرتے تھے صحابہ بیٹھ کر، جسے چبوترا کہتے ہیں، اصحاب صفہ کہتے ہیں، حضور وہاں سے تشریف لائے، صحابہ سے فرمایا احضروا المنبر، ممبر کے قریب آ جاؤ۔ سارے صحابہ سمٹ کر ممبر کے قریب تشریف لے آئے، ممبر کے قریب حاضر ہو گئے۔ پیغمبر نبوت والی شان کے ساتھ جو ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد فنزل المنبر، پیغمبر ممبر سے نیچے آئے، صحابہ لپ کے اور لپ کر کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمع قبل ذلك، آج وہ سنا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو؟ ڈر کیا ہے؟ خوشی تو ہے، شکر تو ہے، لیکن آج کا دن ڈر کیا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سمعنا منک اليوم، آج ہم نے آپ سے وہ سنا ہے لم نسمع قبل ذلك، جو پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ پہلے بھی منبر پہ تشریف لاتے، آپ پہلے بھی واعظ فرماتے، ارشادات فرماتے، مسائل بتاتے، لیکن آج کچھ انداز مختلف نظر آ رہا ہے۔ آپ نے نبوت والا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے زینے پر قدم مبارک ہے تو فرمایا آمین۔ صحابہ یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے، ابھی جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل نے آ کر مجھ سے یوں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بددعا دیتا ہوں، آپ آمین فرمائیں گے۔ بددعا دینے والا کون ہے بھائی؟ ملائکہ کا سردار ہے، ساری نورانیت کا سردار ہے، اور اس بددعا پر آمین کہنے والا امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، جس نے پتھر پیشانی پر کھائے تو بددعا نہیں دی، جس نے صحابہ کرام پہ مسلح کروائے ہو گئے لیکن بددعا نہیں دی۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ قوم جانتی نہیں، اس کو ہدایت دے۔ طائف کی وادیوں میں دیوانہ وار گھومے، پتھر کھائے، سر سے لے کر پیر تک لہو بہا ہے، پھر بھی یوں ہاتھ پھیلا کے کہا اللہم اہد قومی، اے اللہ پتھر مارنے والے مجھے جانتے نہیں ہیں، اللہ مجھے گالیاں دینے والے میرے مقام سے واقف نہیں ہیں، اللہ مجھے اوپر تانے کسنے والے میرے مرتبے سے واقف نہیں ہیں، مجھے دیوانہ، ساحر، مجنوں اور جملے کسنے والے مجھے جانتے نہیں، آپ ان کو ہدایت دے دیجیے، آپ ان کو ہدایت دے دیجئے۔ وہ رحمت للعالمین جس کو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بشیرا وَنَذِیرا، آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، اور دونوں جہانوں کے لیے رحمت بھی ہیں۔ میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، مجھ پر خدائی ختم ہے، تجھ پر مصطفیٰ ختم ہے، مجھ پر ربوبیت ختم ہے، تجھ پر رحمت ختم ہے۔ وہ کیا کہہ رہے؟ جبرائیل کہہ رہے آپ آمین کہیے، میں بددعا دیتا ہوں۔ جس نے زبان سے بددعا نہیں نکلی آج بددعا دے رہے ہیں، اور رمضان شریف میں دے رہے ہیں، اور کس جگہ پہ دے رہے؟ مسجد النبوی میں دے رہے ہیں، اور کہاں پہ دے رہے؟ ممبر پر قدم رکھ کر۔ اب بچاؤ ہلاکت اور بربادی میں اور اس دعا کی قبولیت میں شک باقی ہے؟ بولو نا بھائی، شک باقی ہے؟ کہنے والا جبرائیل ہے، بددعا دینے والا، آمین کہنے والا رحمت للعالمین ہے، اور مسجد نبوی ہے، ممبر ہے، اور رمضان ہے۔ کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی ہلاکت میں، بربادی میں کوئی کسر باقی ہے؟ میرے پیغمبر نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، جس کی زندگی میں ماں باپ پہ سفیدی آ جائے، ماں کے سر کے بالوں میں چاندنی چھا جائے، بابا کی داڑھی میں سفیدی آ جائے اور اس کا محتاج ہو جائے، وہ ماں اور باپ کی خدمت نہ کرے اور جنت نہ لے لے، ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آمین۔ اس کو برباد ہونا چاہیے، اس کو ہلاک ہونا چاہیے، ایسے مرد کو
ایسی عورت کو، ایسے جوان بیٹے کو اور ایسی جوان اولاد کو برباد ہونا چاہیے جس کا باپ سسکیاں بھر رہا ہو، جس کی ماں اس کے غموں کی وجہ سے موٹے موٹے آنسو رو رہی ہو۔ برباد ہونا چاہیے اس کو، ہلاک ہونا چاہیے ایسے شخص کو۔ پیغمبر نے فرمایا آمین، یہ بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، خدمت نہیں ہو سک رہی، بیوی کی خدمت ہے، اپنے دوست احباب کی خدمت ہے، دوست کے ساتھ پیزا بھی چل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ چمن آئس کریم بھی چل رہی ہے، دوستوں کے ساتھ برگر بھی اڑائے جا رہے ہیں، پکنک پہ بھی جایا جا رہا ہے، ریسٹورنٹس بھی جو ہے نا وہ استعمال ہو رہے ہیں، گاڑی بھی استعمال ہو رہی ہے۔ اگر اس جوان کے پاس وقت نہیں ہے تو ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، اگر اس جوان کے پاس وقت نہیں ہے تو ماں کے قدموں میں بیٹھ کر کے اور تھوڑی دیر دبانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ماں سسک رہی ہے، میرا پتر ہونے والا ہے، میرا بیٹا آئے گا، اور آتے اس نے ماں کے پاس آ کے ایک دفعہ پوچھا بھی نہیں آپ کیسے ہو، اور سیدھا بیوی کے کمرے میں گھستا چلا گیا۔ برباد ہونا چاہیے اس کو برباد ہونا چاہیے۔ ارے حدیث شریف میں آتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، اللہ اکبر کہہ کے الحمد شریف شروع کر چکا ہوتا، اور ماں آمنہ زندہ ہوتی، زندہ ہو کر مجھے آواز دیتی محمد، میں نماز توڑ کر کے ماں کے قدموں میں چلا جاتا، ماں کے قدموں میں چلا جاتا۔ اس سے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، علامہ عماد الدین ابن کثیر دمشقی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے گئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بندے نے اپنی ماں کو کندھے پہ بیٹھ کر طواف کروایا۔ ویل چیئر کا استعمال نہیں کیا، طواف کروایا کندھے پر بیٹھ کر کے۔ بعض علماء لکھتے حج کروایا، اور اس کے بعد پاک پیغمبر کی خدمت میں آیا، رسول اللہ ادیت حق امی، ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ارے پگلے، ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ابھی تک، ہلاک اور برباد ہو جائے ایسا انسان۔ ایک شخص آیا، صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو، جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ جہاد افضل ترین عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں 99 نام ہے، وہاں پہ ایک نام نبی الملاحم بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ نبی الملاحم۔ یہ وہ نبی ہے جو جنگوں میں اترتا تھا، ملاحم کا مطلب یہ ہے۔ اور روضہ کے سامنے لکھا ہوا نبی الملاحم، یہ وہ نبی ہے جو جنگوں میں بھی گیا ہے۔ جہاد افضل ترین عبادت ہے۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں بھی جہاد جانا چاہوں گا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ماں زندہ ہے؟ ہاں رسول اللہ زندہ۔ فرمایا جاؤ ماں کی خدمت کرو، تیرا جہاد اور تیری جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس امت کا کوئی فرد ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمت، خدمت دور کی بات ہے، اطاعت دور کی بات ہے، ماں کے قدم اور پیر دبانا دور کی بات ہے، بابا کا سر مالش کرنا دور کی بات ہے، بابا کی ضروریات پور کرنا دور کی بات ہے، صرف محبت کی نظر سے دیکھ لے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، ایک نظر پہ اللہ حج مقبول اور حج عمرہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ شریعت محمدی ہے، یورپ کا کلچر نہیں ہے، یہ یورپ کی تہذیب نہیں ہے، یہ پاک پیغمبر کی تہذیب ہے، رسول اللہ کی تہذیب ہے، پیغمبر کا دیا ہوا دین ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ مسلمان یہ تہذیب بھول گئے، مسلمان یہ کلچر بھول گئے، اور دوسروں سے کلچر سیکھ کر کے آج اپنی ماں اور باپ کو اولڈ ہاؤسز میں جمع کروا دیا ہے، یتیم خانوں کی طرف رخ کر لیا ہے۔ باپ کے لیے جگہ نہیں ہے گھر میں رہنے کے لیے، اس بوڑھی ماں کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانستا ہے، اس کو کھانسی آتی ہے، یہ ستاتا ہے، اس کے لیے جگہ نہیں ہے، دھکے نکال دیے گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ارے جب قیامت قریب آ جائے گی، قیامت قریب آ جائے گی، حالات کیسے پیدا ہوں گے؟ ادنا صدیقہ، دوستوں کے لیے لوگ ہاتھ کھول کے ملیں گے، باہیں کھول کے ملیں گا، میرا لنگوٹیا ہے، میرا یار ہے، میرا فلاں ہے، میرا دل عزیز ہے، دل کا ٹکڑا ہے، فلاں ہے، لیکن باپ کو دیکھ کر کے رخ موڑ لیا جائے گا، کوئی کام نہیں نہ آکھ دے، حکا ترندہ نہ آکھ دے، میں پتر پانی کا گلاس پڑا دے،
باپ کو دیکھ کے رخ موڑ لیا جائے گا، سمجھ لینا قیامت تمہارے سر پر کھڑی ہے۔ فانتظری الساعہ، میرے پیغمبر کے جملے ہیں، فانتظری الساعہ، سمجھنا قیامت تمہارے سروں پہ آ گئی ہے۔ جب تم باپ کو دیکھ کے رخ موڑو گے، بابا پانی دا گلاس ہی نہ پوچھ لوے، بابا روٹی نہ رکھ دے، کسی پاس سے بابا ٹور نہ دے، جب ایسے حالات ہو جائیں تو سمجھ لینا قیامت تمہارے سروں پہ آ گئی۔ ایک جملہ میرے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا، اطاع الرجل امرأ، بیوی کی اطاعت ہوگی، وَأَقَّ أُمَّ، ماں کی نافرمانی ہوگی۔ میرے پیغمبر کیا بد دعا دے کے گئے، یہ بندہ ہلاک ہو جائے، کون سا؟ خدمت نہ کر سکے، خدمت نہ کر سکے، ان کی اطاعت نہ کر سکے۔ جس شخص سے اس کے ماں باپ ناراض دنیا سے چلے گئے وہ برباد ہے، وہ ہلاکت میں چلا گیا، بربادی اس کا مقدر بن گئی۔ لیکن شریعت نے پھر محروم نہیں کیا، محروم نہیں کیا۔ انسان غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کا قرآن کہتا خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کے ساتھ ساتھ بابا رخصت ہو گئے، غلطیوں کے ساتھ ساتھ بوڑھی ماں رخصت ہو گئی، اور یہ نافرمانی کا پرندہ سر پہ لیے ہوا کھڑا ہے۔ چلے جاؤ قبر پہ، چلے جاؤ قبر پہ، پیروں کی طرف کھڑے ہو کر کے دو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لو اور ان کے لیے توبہ استغفار کرو، اللہ غیرت مند ذات ہے، معاف کر دے گی، غیرت مند ذات ہے وہ۔ معافی مانگ لو وہاں جا کر، جمعے کے دن معمول بنا لو، باپ کی قبر ڈھونڈو، قبر میں کہیں مل یا میٹ ہو گئی ہے مٹی میں، ماں کی قبر ڈھونڈو، کہیں مٹی میں مل گئی ہوگی، کسی خاک میں مل گئی ہوگی۔ ارے قبرستان تو جانتے ہوں گے، جو لوگ کہہ رہے ماں اور باپ کو ہندوستان میں چھوڑ آئے تھے، ارے اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہاں بیٹھ کے ان کے نام استغفار کرو۔ حدیث پیغمبر میں آتا ہے ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم، سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا گفٹ اور سب سے بڑا ہدیہ زندہ لوگوں کا یہ ہے، اپنے جانوں والوں کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کریں، یہ سب سے بڑا ہدیہ ہے، یہاں بیٹھ کے ان کے لیے معافی مانگو۔ تو بھئی پہلا شخص کون ہے؟ ہلاک اور برباد ہو جائے جس کے ماں باپ بوڑھے اور خدمت کر کے جنت نہ لے لے۔ صرف ایک دفعہ پاس چلے جاؤ، وہ دعائیں اتنی دے گی، اتنی دے گی، اس کا منہ خشک ہو جائے گا دعائیں دے دے کر کے، اتنی دعائیں ماں سے ملتی ہیں۔ لیکن ہم نالائق ہیں، ہم نالائق ہیں، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور کڑوی کسالی سننے کا وقت نہیں ہے، سن نہیں سکتے، اس لیے تو ہلاکت اور بربادی مقدر بنی ہوئی ہے۔